بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپیکٹر احمد یار خان سیریز کے سلسلے کی ایک اردو کہانی محبت کے پھندے سے لوہے کے پھندے تک، جس کے مصنف خود احمد یار خان ہیں، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرا چینل سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ہمارے بدن پر کپڑا نہیں اور پیٹ میں روٹی نہیں، وہ بولتے بولتے چپ ہو گیا، گھبرا کر اور ہاتھ جوڑ کر بولا، حضور والا مجھے بخش دینا، میں نے بہت بد زبانی کی ہے۔ میں نے اسے اس لیے بخش دیا کہ مجھے وہ مجرم نظر نہ آیا۔ بہت وقت صرف کر کے اسے کھنگالا، وہ مجھے صاف نظر آیا۔ اسے بھیج کر لڑکی کو بلایا۔ اس نے مقتول کے ساتھ اپنے تعلقات پر پردہ ڈالنے کی بالکل ہی کوشش نہ کی۔ اسے مقتول کے قتل ہو جانے کا بہت افسوس تھا۔ یہ لڑکی میری مدد کر سکتی تھی۔ میں اس سے یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ اس آدمی نے جس کے ساتھ اس کا رشتہ طے ہوا تھا کوئی دھمکی دی تھی، یا کسی اور آدمی نے اسے مقتول سے ملنے سے روکا تھا، یا کوئی آدمی ان کے قبیلے میں اتنا دلیر ہے جس نے مقتول کو رقابت یا غیرت کے جوش میں قتل کیا ہو۔ میں نے اپنے انداز سے اس سے پوچھنا شروع کیا، ساتھ ہی ساتھ میں اس کے جذبات کو بھڑکاتا بھی رہا اور اس میں انتقام کی آگ سلگانے کی کوشش کرتا رہا۔ وہ پہلے ہی بھڑکی ہوئی تھی۔ میں نے جلتی پر تیل ڈالا، مقتول کی تعریفیں اور اس کے قتل پر افسوس کرتا رہا۔ اس لڑکی کی بھی تعریفیں کرتا رہا کہ اسے چاہنے والا اتنا خوبرو اور اتنے اونچے خاندان کا تھا۔ میں نے لڑکی کو شرمسار نہ کیا۔ وہ میرے سوالوں کا جواب دیتی چلی گئی۔ اس کے دل سے میرا ڈر اتر گیا تھا اور وہ مجھے اپنا ہمدرد سمجھ ہی رہی تھی، لیکن اس کے جوابوں سے میرا مقصد پورا نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے جوابوں کے مطابق قاتل اس کی برادری یا قبیلے میں نہیں تھا۔ جس آدمی کے ساتھ اس کا رشتہ طے ہوا تھا وہ اتنا دلیر نہیں تھا۔ مختصر یہ کہ لڑکی نے بھی مجھے مایوس کر دیا۔ مجھے اس پر شک نہ ہوا کہ وہ کچھ چھپا رہی ہے، بلکہ وہ دانت پیس پیس کر کہتی تھی کہ میں قاتل کو پکڑوں اور اس کے سامنے پھانسی دوں۔ میں دراصل ابھی تک قتل کا باعث معلوم نہیں کر سکا تھا۔ میں بالکل اندھیرے میں تھا اور مجھے نظر آنے لگا تھا کہ قاتل کا سراغ لگانا بہت ہی دشوار ہے۔ مجھے یہ یقین ہو چلا تھا کہ وہ قاتل ہی تھا جس کا پاؤں پھندے میں آیا تھا اور اس کا پاؤں زخمی ہوگا۔ کھوجی نے بھی کھروں کے تجزیے کے بعد یہی رائے دی تھی۔ ہم دونوں غلط ہو سکتے تھے کیونکہ یہ محض قیاس تھا، لیکن یہ تنکے کا سہارا تھا جسے میں چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے ان تینوں کو فارغ کر کے یہ کارروائی کی کہ ضلع کے تمام تھانوں کو اس واردات کی تحریری اطلاع دی اور لکھا کہ معلوم ہوتا ہے کہ ملزم مفرور ہے۔ اس کا حلیہ تو مجھے معلوم نہیں تھا۔ میں نے لکھا کہ اس کا دایاں پاؤں دندانوں والے آہنی پھندے میں پھنس کر زخمی ہو گیا ہے۔ ایسا کوئی مشکوک آدمی نظر آئے جس کا دایاں پاؤں زخمی ہو، اسے پکڑ لیا جائے۔ یہ پولیس کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ کوئی سراغ نہ ملے تو تھانے دار گرد و نواح کے تھانوں کو، بلکہ دور دور کے تھانوں کو بھی واردات کی مختصر سی نوعیت اور ملزم کا حلیہ لکھ کر بذریعہ ڈاک بھیج دیتا ہے۔ ہر تھانے کا عملہ ملزم کو پکڑنے میں مدد دیتا ہے۔ اس واردات میں نے یہ کارروائی ضروری سمجھی۔ مجھے شک ہونے لگا تھا کہ ملزم باہر کا آدمی ہے۔ یہ کام کر کے میں مارا مارا پھرنے لگا۔ مخبروں، نمبردار اور چوکیدار کی میں نے جان کھا لی۔ میں آپ کو طوالت کے ڈر سے سنا نہیں سکتا کہ میں نے کیسے کیسے آدمیوں اور عورتوں سے تحقیقات کی اور کہاں کہاں گیا۔ واردات کو 1 مہینہ ہونے کو آیا تھا۔ مجھے ابھی تک کوئی سراغ نہیں ملا تھا۔ ایک روز اطلاع ملی کہ مقتول کی منگیتر گاڑی کے نیچے آ کر کٹ مری ہے۔ میرا خیال تھا کہ اس نے خودکشی کی ہوگی اور اس کی وجہ یہ ہوگی کہ وہ مقتول کو چاہتی ہوگی اور غم نے اس پر اتنا غلبہ پایا کہ اس نے خودکشی کر لی۔ مجھے اس کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ خودکشی چونکہ ریلوے لائن پر گاڑی کے نیچے آ کر کی گئی تھی، اس لیے اس کی تحقیقات ریلوے پولیس کی ذمہ تھی۔ یہ یاد رکھیے کہ مقتول کی منگیتر کا گاؤں مقتول کے گاؤں سے 1.25 میل دور تھا اور ریلوے اسٹیشن ان دونوں سے 2.5 میل اور دور تھا۔ یہ چھوٹا سا برانچ لائن کا اسٹیشن تھا۔ میں نے خودکشی کی اس واردات کی طرف دھیان نہ دیا، لیکن چوکیدار جو مجھے یہ اطلاع دینے آیا تھا، اس نے یہ کہہ کر
کہ لڑکی رات کے وقت گاڑی پر سوار ہوتے گری اور گاڑی کے نیچے آ گئی۔ مجھے چونکا دیا۔ وہاں اسٹیشن پر ایک کلی تھا جس نے لڑکی کی لاش پہچان لی اور اس کے گھر والوں کو اطلاع دی۔ چوکیدار پوری خبر لایا تھا۔ اس نے یہ باتیں کلی سے پوچھی تھیں۔ اس کی اطلاع کے مطابق لڑکی چلتی گاڑی میں سوار ہو رہی تھی۔ اس کے ساتھ گھر کا کوئی آدمی نہیں تھا۔ اس کی جیب میں نوٹوں کی شکل میں خاصی رقم تھی لیکن ٹکٹ نہیں تھا۔ اگر یہ اطلاع صحیح تھی تو لڑکی گھر سے بھاگ رہی ہوگی۔ رات 11 بجے ایک معزز خاندان کی کنواری لڑکی کا گاڑی میں سوار ہونا اور اس کے ساتھ گھر کے کسی آدمی کا نہ ہونا یہی ظاہر کرتا تھا کہ وہ گھر سے بھاگ رہی تھی۔ اس کے پاس رقم بھی تھی۔ میرے دماغ میں کچھ سوالات آئے۔ کیا لڑکی کسی ایسے آدمی کے ساتھ بھاگ رہی تھی جس کے ساتھ اس کی درِ پردہ میل ملاقات تھی؟ کیا یہ آدمی قاتل ہو سکتا ہے؟ اگر لڑکی کو کسی کے ساتھ بھاگنا ہی تھا تو مقتول کو قتل کروانے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا مقتول کو اس آدمی کے متعلق معلوم تھا کہ اس کی منگیتر کے ساتھ اس کا تعلق ہے؟ اگر ہے تو کیا یوں نہ ہوا ہوگا کہ مقتول اور اس آدمی کی لڑائی ہوئی ہو اور اس آدمی نے موقع غنیمت جان کر مقتول کو جنگل میں جا قتل کیا ہو؟ لڑکی دفن ہو چکی تھی۔ میں نے چوکیدار اور مخبروں سے کہا کہ وہ معلوم کریں کہ لڑکی کے درِ پردہ تعلقات کس کے ساتھ تھے۔ چوکیدار نے وہیں اپنی رائے دے دی کہ لڑکی ایسی نہیں تھی۔ پردہ تو نہیں کرتی تھی لیکن باہر کم نکلتی تھی۔ گاؤں میں کسی کا راز چھپا رہ ہی نہیں سکتا۔ کوئی ایسی ویسی بات ہوتی تو بے نقاب ہو جاتی۔ چوکیدار نے یہ بھی بتایا کہ لڑکی کے گھر اسی کی عمر کا ایک نوکر ہے۔ لڑکی جب کھیتوں کی طرف کبھی کبھی گھومنے پھرنے جاتی تھی تو یہ نوکر ساتھ ہوتا تھا۔ اس کے متعلق اس نے بتایا کہ یہ عام قسم کے نوکروں اور مزاروں جیسا نوکر نہیں تھا۔ 10-12 سال کی عمر میں اسے کہیں سے لائے تھے۔ صاف ستھرا رہتا تھا اور ایسے لگتا ہے جیسے ان کے گھر کا فرد ہو۔ یہ چونکہ میری واردات نہیں تھی اس لیے میں نے لڑکی کے گاؤں جا کر تحقیقات کی ضرورت نہ سمجھی۔ چونکہ یہ مقتول کی منگیتر تھی اس لیے مجھے اپنے مطلب کی کچھ معلومات حاصل کرنا تھیں۔ میں ریلوے اسٹیشن پر چلا گیا اور اسٹیشن ماسٹر سے لڑکی کے حادثے کے متعلق پوچھا۔ اس نے وہی بتایا جو مجھے چوکیدار بتا چکا تھا۔ پلیٹ فارم پر تیل کی صرف 2 بتیاں جل رہی تھیں۔ روشنی بہت ہی کم تھی۔ لڑکی سب سے آگے والے ڈبے میں سوار ہونے لگی تھی اور گر پڑی۔ تھوڑا آگے جا کر گاڑی رک گئی۔ جب اسٹیشن ماسٹر وہاں پہنچا اس وقت 10-12 آدمی وہاں جمع ہو چکے تھے۔ ان میں سے کوئی بھی لڑکی کو نہیں جانتا تھا۔ لاش روشنی میں لائی گئی تو ایک کلی نے پہچان لیا۔ لڑکی کی دونوں ٹانگیں اور ایک بازو جسم سے الگ ہو گیا تھا۔ بکنگ کلرک نے بتایا کہ اس گاڑی کے لیے اس سے 5 مسافروں نے ٹکٹ لیے تھے۔ ان میں یہ لڑکی نہیں تھی۔ ایک آدمی نے 2 ٹکٹ امبالہ کے لیے لیے تھے۔ اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ لڑکی کے ساتھ یہی آدمی ہوگا جس نے 2 ٹکٹ لیے تھے، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ یہ آدمی کسی اور کا ساتھی ہو اور لڑکی بغیر ٹکٹ اکیلی جا رہی ہو۔ بکنگ کلرک کو اس آدمی کی شکل یاد نہیں تھی، روشنی کافی نہیں تھی، اور بکنگ کلرک کو کسی کی شکل دیکھنے اور یاد رکھنے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ میں اگلی رات کو گاڑی میں سوار ہوا اور اس اسٹیشن پر جا اترا جہاں مجھے ریلوے پولیس کا وہ سب انسپیکٹر مل سکتا تھا جس نے اس حادثے کی رپورٹ لکھی تھی۔ اس سے ملا تو اس نے لاپرواہی سے بتایا کہ اس نے لکھ دیا تھا کہ لڑکی اپنی غلطی سے گر کر مری ہے۔ اسے چلتی ریل گاڑی پر سوار ہونے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اسے کسی نے دھکا نہیں دیا تھا۔ گاڑی میں کوئی رش نہیں تھا۔ اس نے خودکشی بھی نہیں کی۔ اگر خودکشی کرنی ہوتی تو گاڑی کے پائیدان سے نہ گرتی، کہیں اور ریلوے لائن پر لیٹ جاتی۔ میں نے اس سب انسپیکٹر کو اپنا مسئلہ بتایا۔ اس نے کہا کہ موقع کے گواہوں نے بتایا ہے کہ لڑکی کے ساتھ کوئی آدمی نہیں تھا۔ اس نے میری اس رائے سے اتفاق کیا کہ لڑکی گھر سے بھاگ رہی تھی، لیکن اس کی منزل کا پتہ نہ چل سکا کیونکہ اس کے پاس رقم تو تھی، ٹکٹ نہیں تھا۔ میں وہاں سے بھی مایوس واپس آیا۔ 2 دن اور گزر گئے۔ لڑکی کے گاؤں سے اطلاع ملی کہ لڑکی کے گھر کا وہ نوکر کہیں نظر نہیں آ رہا جس کا ذکر چوکیدار نے کیا تھا اور کہا تھا کہ وہ ان کے گھر کا فرد لگتا ہے۔ مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ وہ اس رات سے غائب ہے جس رات لڑکی گاڑی تلے آئی تھی، لیکن گھر والوں نے مشہور کر دیا ہے کہ اسے کام کے لیے کہیں بھیجا ہے۔ مجھے یہ سوچنا تھا کہ میں لڑکی کے متعلق اس کے باپ سے براہ راست معلوم کروں کہ وہ کسی کے ساتھ جا رہی تھی یا اکیلی گھر سے بھاگ رہی تھی، اور اسی رات نوکر کہاں بھیجا گیا ہے۔ میں نے سوچ کر یہ فیصلہ کیا
کہ یہ معلومات در پردہ حاصل کروں جس کا ذریعہ مخبر، چوکیدار، نمبردار وغیرہ تھے۔ میرا مخبری کا نظام نہایت اچھا اور قابل اعتماد تھا۔ مجھے توقع نہیں تھی کہ لڑکی کا باپ صحیح بتا دے گا۔ شام کو مخبروں کو بلا کر انہیں ہدایات دے رہا تھا۔ میرا ASI رگھوناتھ بھی میرے پاس بیٹھا تھا۔ مخبروں میں ایک عورت بھی تھی جو اداکاری اور چرب زبانی میں مہارت رکھتی تھی۔ میں ابھی ان لوگوں سے باتیں کر ہی رہا تھا کہ ایک کانسٹیبل آیا۔ وہ میرے تھانے کا نہیں تھا، 10-12 میل دور کے ایک تھانے سے آیا تھا۔ اس نے مجھے ایک بند لفافہ دیا، کھولا اور چٹھی پڑھی۔ یہ اس تھانے کے SHO علی عمران کی تھی۔ یہ چٹھی میرے اس نوٹس کے جواب میں تھی جو میں نے ضلع کے تمام تھانوں کو بھیجا تھا کہ قتل کا ملزم مفرور معلوم ہوتا ہے اور اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کا دایاں پاؤں زخمی ہوگا۔ یہاں میں آپ کو پھر بتا دوں کہ یہ میں نے ہوا میں یا اندھیرے میں تیر چلا رکھا تھا کہ قاتل کا دایاں پاؤں آہنی پھندے میں آ کر زخمی ہو گیا ہے۔ یہ ایک قیاس تھا، اس میں وثوق اور یقین والی کوئی بات نہیں تھی۔ تفتیش شکوک و شبہات پر ہی کی جاتی ہے۔ اس کیس میں تو مجھے ذرا سا شک بھی رفع کرنا تھا۔ سب انسپیکٹر علی عمران نے لکھا تھا کہ ریلوے پولیس نے ایک آدمی کو ریلوے لائن پر لیٹ کر خودکشی کرنے کی کوشش میں پکڑا ہے اور اس آدمی کا دایاں پاؤں اس طرح زخمی ہے کہ ٹخنے اور پاؤں پر دونوں طرف کئی ایک زخم ہیں۔ یہ بلا شبہ پھندے کے دندانوں کے زخم ہیں۔ علی عمران نے بذریعہ ڈاک جواب دینے کے بجائے کانسٹیبل کے ہاتھ چٹھی بھیج دی تھی تاکہ مجھے جلدی مل جائے۔ کانسٹیبل نے یہ تفصیل سنائی کہ مال گاڑی جا رہی تھی، اسٹیشن سے نکلتے ہی چڑھائی شروع ہو جاتی تھی۔ علاقہ پہاڑی تھا اس لیے موڑ زیادہ تھے۔ چونکہ یہ مال گاڑی تھی اس لیے رفتار، وزن، چڑھائی اور موڑوں کی وجہ سے بہت کم تھی۔ موڑوں سے نکل کر انجن کو رفتار میں لانا تھا۔ ایک موڑ سے گاڑی مڑی تو ڈرائیور نے دیکھا کہ تقریباً 100 گز دور ایک آدمی پیٹ کے بل اس طرح لیٹا ہوا ہے کہ اس کی گردن ریل کی پٹڑی پر ہے اور وہ خود دونوں پٹریوں کے درمیان میں پڑا ہے۔ ڈرائیور نے وسل بجائی لیکن وہ آدمی نہ ہلا۔ اگر گاڑی کی رفتار تیز ہوتی تو گاڑی کو روکنا ممکن نہ ہوتا۔ مال گاڑی کے ڈرائیور نے انجن کی سٹیم بند کر دی۔ اگر وہ اس آدمی کے اوپر سے گاڑی گزار لے جاتا تو اس سے کوئی باز پرس نہیں ہو سکتی تھی، لیکن وہ آخر انسان تھا۔ ایک تو وہ اس آدمی کو مارنے سے ڈر گیا اور اس کے بیان کے مطابق ڈرائیور کو یہ خیال بھی آ گیا کہ یہ مردہ ہے اور کوئی اسے مار کر لاش لائن پر رکھ گیا ہے۔ میں نے آپ کو ایسی کہانیاں سنائی ہوں گی جن میں کسی کو کہیں اور گلا دبا کر قتل کیا گیا اور رات کو لاش لائن پر رکھ دی گئی۔ تیز رفتار گاڑی روکی نہیں جا سکتی۔ گاڑی لاش کو کاٹتی گزر گئی۔ قاتل خوش ہوئے کہ اب لوگ سمجھیں گے کہ یہ آدمی گاڑی کے نیچے آ کر مرا ہے، مگر قاتل پھر بھی پکڑے گئے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کسی کو ہلاک کر کے لاش کو لائن پر رکھوا کر اور لاش کٹ جائے تو خون نہیں نکلتا، جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آدمی پہلے مرا ہوا تھا اور اسے قتل کیا گیا ہے۔ یہ میں آپ کو اپنے تجربے کی روشنی میں بتا دوں کہ جرم کر کے کوئی سزا سے بچ نہیں سکتا۔ قانون کی گرفت سے بچ جائے تو خدا اسے کسی اور طریقے سے سزا دے دیتا ہے۔ مال گاڑی کے ڈرائیور نے انجن کی سست رفتار سے فائدہ اٹھایا اور آہستہ آہستہ بریکیں لگانی شروع کیں۔ وہ آدمی بالکل نہیں ہلا۔ انجن اس سے 1 گز دور رک گیا۔ ڈرائیور اور انجن کے دوسرے 2 آدمی انجن سے کودے اور جب وہ اس آدمی تک پہنچے تو اس نے سر اٹھا کر دیکھا کہ گاڑی رکی کھڑی ہے۔ وہ اٹھ کر بھاگا لیکن ڈرائیور نے اسے دور نہ جانے دیا۔ مال گاڑی کے ساتھ پولیس کی گارڈ بھی جا رہی تھی۔ 1 ہی سال پہلے ایک مال گاڑی کو ڈاکوؤں کے ایک گروہ نے روک کر لوٹ لیا تھا، اس لیے اس علاقے سے گزرنے والی مال گاڑیوں کے ساتھ پولیس کی مسلح گارڈ بھی بھیجی جاتی تھی۔ اس آدمی کو گارڈ کے حوالے کر دیا گیا۔ گارڈ کے کمانڈر نے اسے اگلے اسٹیشن پر ریلوے پولیس کے حوالے کر دیا۔ اس طرح وہ علی عمران کی حراست میں آ گیا۔ علی عمران نے اسے اچھی طرح دیکھا تو اس کے دائیں پاؤں پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اس نے پوچھا کہ یہ زخم کیسا ہے تو اس نے بتایا کہ پاؤں پر کلہاڑی لگی ہے۔ میں نے اپنے نوٹس میں جو میں نے تمام تھانوں کو بھیجا تھا یہ بھی لکھا تھا کہ ملزم کا پاؤں دندانوں والے لوہے کے پھندے میں آیا ہے۔ علی عمران نے اس کی پٹی کھلوائی تو یہ زخم کلہاڑی کا نہیں بلکہ یہ کئی زخم تھے جو دندانوں کے ہو سکتے تھے۔ اس نے مجھے اطلاع دے دی۔ میں اسی رات کو گاڑی سے اسی کانسٹیبل کے ساتھ علی عمران کے تھانے جا پہنچا۔ آدھی رات گزر گئی تھی، اسے جگایا اور اسی وقت حوالات سے اس آدمی کو نکال کر کمرے میں بٹھا لیا۔
علی عمران سے کہا کہ وہ جا کر سو جائے۔ میں نے ملزم سے پوچھا کہ وہ لائن پر کیوں لیٹا ہوا تھا۔ خودکشی کے لیے، اس نے جواب دیا۔ خودکشی کی وجہ؟ زندگی سے تنگ آ گیا ہوں۔ اصل وجہ بتاؤ۔ میں نے پوچھا، کیا تنگی تھی؟ غربت، محبت یا کوئی اور وجہ؟ غربت بھی اور محبت بھی۔ کس سے محبت تھی؟ وہ خاموش رہا۔ میں نے اپنا سوال دہرایا، وہ پھر بھی خاموش رہا۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر ہلایا اور ایک بار پھر پوچھا کہ اسے کس سے محبت تھی۔ میری آنکھوں پر جلتے ہوئے انگارے رکھ دیں، اس نے کہا۔ میرے ہاتھوں پر انگارے رکھ کر جلا دیں۔ اس کا نام نہیں بتاؤں گا۔ میں نے اس کا لب و لہجہ خاص طور پر نوٹ کیا۔ وہ دیہاتی تھا مگر اس کے لہجے میں پولیس کا ڈر نہیں تھا، اس کی باتوں میں بڑک مارنے والا جوش بھی نہیں تھا، بلکہ اس کی زبان میں غم تھا اور اس کی دبی دبی آواز میں خود اعتمادی تھی۔ میں نے اس سے 2-3 بار پوچھا کہ اسے کس سے محبت تھی، مگر اس نے یہی جواب دیا، کبھی نہیں بتاؤں گا۔ کہاں کے رہنے والے ہو؟ اس نے جس گاؤں کا نام لیا وہ مقتول کا گاؤں نہیں تھا اور وہ اس لڑکی کا بھی گاؤں نہیں تھا۔ اس نے ریلوے پولیس کو یہی گاؤں بتایا تھا۔ میں نے اس سے پاؤں کے زخم کے متعلق پوچھا تو اس نے وہی جواب دیا جو علی عمران کو دے چکا تھا۔ کلہاڑی لگی ہے؟ میں نے اسے کھولنے کے لیے کہا تو اس نے پٹی کھول دی، جو ہسپتال کی پٹی نہیں، عام سا کپڑا تھا۔ اس پر ہلدی کے رنگ کی دوائیوں کے بڑے بڑے دھبے تھے۔ میں نے اس کا ننگا پاؤں دیکھا اور پوچھا، کلہاڑی دندانوں کی طرح تھی؟ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ میرے منہ کی طرف دیکھنے لگا۔ میں نے چونکہ وہ پھندا دیکھا تھا اس لیے میرے لیے کوئی شک نہ تھا کہ یہ پاؤں پھندے میں آیا تھا۔ ٹانگ پر ٹخنے کے دونوں اطراف دندانے اترنے کے 3 زخم تھے۔ پاؤں کے اوپر والے حصے پر بھی دندانے اترے ہوئے تھے۔ اس کی جوتی پر بھی دندانوں کے صاف نشان تھے۔ جوتی میں 2-3 سوراخ تھے۔ 1 مہینے سے کچھ دن اوپر ہو گئے تھے۔ زخم ابھی پوری طرح ٹھیک نہیں ہوئے تھے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ وہ دیسی علاج کرتا رہا تھا، اور دوسری وجہ یہ کہ یہ پاؤں کے زخم تھے جن پر جسم کا وزن پڑتا رہتا تھا۔ اس کے اس جھوٹ نے کہ کلہاڑی لگی ہے مجھے گہرے شک میں ڈال دیا۔ اس پاؤں پر کلہاڑی نہیں لگی، میں نے اسے کہا۔ اب تم اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار رہے ہو۔ وہ اس محاورے کو سمجھنے کی اہلیت نہیں رکھتا تھا۔ ان پڑھ ہونے کے علاوہ وہ تجربے کی عمر میں ابھی داخل نہیں ہوا تھا۔ اس کی عمر 21-22 سال تھی اور وہ اچھی بھلی شکل و صورت اور بڑے اچھے جسم کا نوجوان تھا۔ یہ پاؤں قتل کے بعد پھندے میں آیا تھا یا پہلے؟ میں نے رازداری سے پوچھا۔ اس نے مجھے آنکھیں پھاڑ کر دیکھا اور اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ بہت ہی دھیمی آواز میں بولا، میں نے تو کسی کو قتل نہیں کیا۔ اس کے ہونٹ خشک ہو گئے تھے۔ یہ پاؤں پھندے میں نہیں آیا تھا، میں نے کہا۔ جھوٹ بولو گے تو ان زخموں میں نمک ڈال کر تمہیں الٹا لٹکا دوں گا۔ اگر سچ بولو گے تو فائدے میں رہو گے۔ میں تمہیں بچا لوں گا۔ تمہیں اس لیے گرفتار نہیں کیا گیا کہ تم ریلوے لائن پر لیٹے ہوئے تھے۔ تمہارا جرم یہ ہے کہ تم قاتل ہو۔ میں نے 2 ٹکٹ اس کے آگے رکھ دیے۔ یہ علی عمران نے جامع تلاشی میں اس کی جیب سے نکالے تھے۔ میں جب یہاں آیا تو اس نے یہ ٹکٹ مجھے دے دیے تھے۔ اس کی جیب سے تھوڑی سی نقدی بھی برآمد ہوئی تھی۔ یہ ٹکٹ اس اسٹیشن سے خریدے گئے تھے جہاں لڑکی گاڑی سے گر کر مری تھی۔ بکنگ کلرک نے کہا تھا کہ ایک آدمی نے 2 ٹکٹ خریدے تھے، وہ آدمی یہی ہو سکتا تھا۔ تم نے 2 قتل کیے ہیں، میں نے اس کا دم خم ختم کرنے کے لیے کہا۔ اس لڑکی کو تم نے گاڑی سے گرایا اور اسے گاڑی کے نیچے پھینکا تھا۔ وہاں تمہیں 3 آدمیوں نے شناخت کیا تھا۔ ٹکٹ بابو تمہیں اچھی طرح پہچانتا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، تم نے لڑکی کو کیوں قتل کیا؟ وہ پیشہ ور مجرم نہیں تھا اور وہ پختہ عمر کا بھی آدمی نہیں تھا۔ نوجوان لڑکا تھا۔ اس کے چہرے پر پسینے کے قطرے نظر آنے لگے۔ ہکلا کر آہستہ سے بولا، مجھ سے کوئی سی قسم لے لو، میں نے لڑکی کو گاڑی سے دھکا نہیں دیا تھا۔ مجھ پر جھوٹا الزام نہ لگائیں۔ تم اس کے ساتھ تھے، پھر وہ گری کیسے؟ میں نے اسے جال میں لیتے ہوئے کہا۔ اور جب وہ گر پڑی تو تم وہاں سے غائب کیوں ہو گئے تھے؟ گاڑی چل پڑی تھی، اس نے کہا۔ میں پہلے اسے سوار کروانا چاہتا تھا۔ وہ گاڑی کا اگلا ڈبہ تھا۔ وہ گاڑی کے ساتھ ساتھ دوڑی، میں اس کے بالکل پیچھے ساتھ ساتھ دوڑ رہا تھا۔ گاڑی تیز نہیں تھی مگر پلیٹ فارم ختم ہو گیا۔ وہ ایسی گری کہ لڑک کر گاڑی کے نیچے چلی گئی۔ میں گرتے گرتے سنبھل گیا۔ مجھے اس کی چیخ سنائی دی۔ گاڑی گزر گئی۔ میں نے اسے دیکھا، اس کی دونوں ٹانگیں الگ اور ایک بازو الگ پڑا تھا۔ ذرا آگے جا کر گاڑی رک گئی۔ اسٹیشن کی طرف سے کچھ آدمی دوڑے آ رہے تھے۔ مجھے یقین تھا کہ لڑکی مر گئی ہے۔ میں وہاں سے بھاگ گیا۔ یہ مجھے بعد میں معلوم ہوا تھا کہ گارڈ نے لڑکی کو گرتے
اور گاڑی کے نیچے جاتے دیکھ لیا تھا۔ گاڑی اسی نے روکی تھی۔ تم لڑکی کو گھر سے بھگا کر لے جا رہے تھے؟ اس نے بے دلی سے سر ہلایا۔ وہ لڑکی کو بھگا کر لے جا رہا تھا۔ اسے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے اس کے منگیتر کو قتل کرنا کیوں ضروری سمجھا؟ میں نے پوچھا۔ اس نے میرے منہ کی طرف دیکھا۔ اس پر نیند کا اثر تو تھا، لیکن وہ میرے جس جال میں آ گیا تھا اس نے اس کے دماغ کو میرے قبضے میں دے دیا تھا۔ میں نے اس کے ساتھ ہمدردی اور پیار کی باتیں شروع کر دی، اس کا حوصلہ بڑھایا اور اسے اقبال جرم کے لیے تیار کر لیا۔ مجھے جلدی پھانسی دے دو گے؟ اس نے پوچھا۔ میں تمہیں پھانسی سے بچا رہا ہوں، میں نے کہا، اور بچا لوں گا۔ یہ تو کوئی مہربانی نہ ہوئی، اس نے کہا۔ میں زندہ نہیں رہنا چاہتا، تمہاری ہر خواہش پوری کروں گا، میں نے کہا۔ تمہارے لیے جو بہتر سمجھوں گا وہ کروں گا۔ مجھے پہلے سارا واقعہ سنا دو۔ بات وہاں سے شروع کرو کہ تم نے لڑکی کے منگیتر کو کیوں اور کس طرح قتل کیا تھا۔ اس کی آنکھیں خشک تھیں، لیکن اس موقع پر اس کے آنسو بہنے لگے۔ وہ اطمینان محسوس کر رہا تھا۔ اس کے ضمیر پر جو بوجھ تھا اسے ضمیر سے اتارنے میں میں اس کی مدد کر رہا تھا۔ آپ میری ساری کہانی سنیں گے؟ اس نے التجا کے لہجے میں کہا۔ یہ سن کر آپ کے دل میں رحم پیدا ہو جائے گا۔ میں مرنے سے پہلے یہ کہانی ضرور سنانا چاہتا ہوں۔ میں پوری توجہ سے سنوں گا، میں نے کہا۔ اس نے اپنے متعلق بتایا کہ وہ جالندھر کا رہنے والا ہے اور وہ کوئٹہ میں پیدا ہوا تھا۔ وہاں اس کے باپ کی بہت بڑی دکان تھی اور وہ بڑے مزے میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ اس کی عمر 7-8 سال تھی جب باپ اسے اس کی ماں اور بہن بھائیوں کے ساتھ جالندھر لایا تھا۔ وہاں اس کی دادی اور دادا تھے۔ اس کی ماں کی ماں باپ مر گئے اور اس کے قریبی رشتہ دار کوئی بھی نہیں تھے۔ وہ جالندھر آئے تو دادا مر گیا۔ اس کے باپ نے جالندھر والا مکان بیچ ڈالا اور اس کی دادی کو اپنے ساتھ کوئٹہ لے گیا۔ اس طرح جالندھر سے رشتہ ٹوٹ گیا۔ اس کے باپ نے کوئٹہ میں ایک پرانا مکان خرید لیا۔ اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کے باپ نے جالندھر میں کیوں دکان نہ کھولی اور کوئٹہ کیوں چلا گیا تھا۔ اس کی عمر 10-11 سال ہوئی تو کوئٹہ میں وہ تاریخی زلزلہ آیا جس نے اتنے بڑے شہر کو ملبے کا ڈھیر بنا کر رکھ دیا۔ یہ جون 1935 کا واقعہ ہے اور یہ زلزلہ مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ کوئٹے کی تباہی کی جو تفصیل سنی تھی وہ آج بھی یاد آتی ہے تو دل دہل جاتا ہے۔ رات کے آخری پہر زمین کے اندر بڑی خوفناک گڑ گڑاہٹ سنائی دی اور اتنے سخت جھٹکے آئے کہ مکان ریت کے گھروں کی طرح بیٹھ گئے۔ تمام مکان پرانے زمانے کے تھے۔ لوگ گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ کسی کو بھاگنے کی مہلت نہ ملی۔ بھاگتے بھی تو کہاں جاتے؟ گلیاں ملبے سے بند ہو گئی تھیں۔ زلزلہ ایک ہی بار نہیں آیا، جھٹکوں کا سلسلہ چلتا رہا۔ اس کے ساتھ زمین کے نیچے کی گڑ گڑاہٹ زمین کے اندر بھاگتی دوڑتی محسوس ہوتی تھی اور زمین پھٹ رہی تھی۔ صرف چھاؤنی کا علاقہ اور ریلوے اسٹیشن محفوظ رہا تھا۔ فوج نے لوگوں کو ملبے کے نیچے سے نکالنے کا کام شروع کیا۔ زیادہ تر لاشیں نکلتی تھیں، کہیں کہیں سے زندہ انسان بھی نکلے۔ یہ کام اتنا مشکل تھا کہ 5-7 دنوں بعد یہ فرض کر کے کہ اب ملبے میں کوئی زندہ نہیں رہا ہوگا، ملبہ ہٹانے کا کام بند کر دیا گیا۔ اموات زیادہ اور بچنے والوں کی تعداد بہت کم تھی۔ ان میں زیادہ تر زخمی تھے۔ مجھے اتنا ہی یاد ہے کہ ایک فوجی نے مجھے اپنے بازوؤں پر اٹھا رکھا تھا، ملزم نے کہا، اور میں نے یہ محسوس کیا تھا کہ میں اب جاگا ہوں۔ زلزلے کا مجھے علم نہیں ہو سکا۔ فوجیوں نے ملبے کے قریب ہی میرے سر پر پٹیاں باندھیں۔ مجھے بعد میں پتا چلا کہ میرے سر پر چوٹ لگی تھی اور میں نیند سے غشی میں چلا گیا تھا۔ میں رونے لگا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، ہر طرف زخمی تھے اور لاشیں پڑی تھیں۔ میں اپنے گھر کو ڈھونڈ رہا تھا مگر وہاں کوئی مکان کھڑا نہیں تھا۔ مجھے ملبے سے نکالنے والا فوجی مسلمان تھا۔ وہ مجھے بہلانے لگا۔ میں اپنی امی اور ابا کے پاس جانے کی ضد کر رہا تھا۔ یہ فوجی مجھے ایک طرف لے گیا اور 2 لاشوں کے منہ ننگے کیے۔ یہ میری امی اور میرے ابا کی لاشیں تھیں۔ مجھے میرے بڑے بھائی اور چھوٹی بہن کی اور دادی کی لاشیں بھی دکھائی گئیں۔ اپنے مکان میں سے صرف میں زندہ رہا تھا۔ اس کی آواز دب گئی اور وہ سر جھکا کر ہچکیاں لیتا رہا۔ میں اس کے لیے پانی منگوا چکا تھا، اسے پلایا اور دلاسا دیا۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اپنی ماں، اپنے باپ اور اپنے بہن بھائی کی لاشیں دیکھ کر 10-11 سال کے عمر کے بچے کی کیا حالت ہوئی ہوگی۔ اس نے مجھے اپنی اس وقت کی حالت سنائی۔ ایک بار تو روکنے کے باوجود میرے آنسو نکل آئے۔
اسے چھاؤنی میں لے گئے۔ یہ معلوم نہیں کہ اس طرح کے بچوں کے لیے کیا انتظامات کیے گئے تھے۔ اسے یہی معلوم تھا کہ یہ فوجی اپنے بال بچوں کے ساتھ کوارٹر میں رہتا تھا اور وہ اسے اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ اس نے بچے سے پوچھا تھا کہ وہ کہاں کا رہنے والا ہے۔ بچے نے بتایا تھا کہ اس کے والدین جالندھر کے رہنے والے تھے، لیکن جالندھر میں ان کا اپنا عزیز رشتہ دار کوئی نہیں رہا۔ 3-4 ماہ بعد یہ فوجی اسے اپنے گاؤں لے گیا۔ وہ چھٹی آیا تو وہ اس وقت صوبے دار تھا۔ اس کے متعلق ملزم نے بتایا کہ اس کے 2 بچے تھے اور وہ اس کے ساتھ اپنے بچوں کی طرح پیار کرتا تھا۔ صوبے دار اسے جس گاؤں میں لایا وہ اس لڑکی کا گاؤں تھا جو گاڑی سے گر کر کٹ گئی تھی۔ صوبے دار ان کا قریبی رشتہ دار تھا۔ میں قتل کی جو واردات سنا رہا ہوں یہ 1944 کی ہے۔ یہ صوبے دار اس وقت زندہ نہیں تھا۔ 2 سال پہلے برما فرنٹ پر مارا گیا تھا۔ وہ بچے کو کوئٹہ سے لے آیا اور گاؤں والوں کو سنایا کہ اپنے خاندان میں یہ اکیلا بچہ زندہ بچا ہے اور اسے وہ رحم کے جذبے سے لے آیا ہے۔ گاڑی کے نیچے آنے والی لڑکی کے باپ نے صوبے دار سے بچہ لے لیا۔ اس وقت لڑکی کی عمر اس بچے جتنی تھی، یعنی 10-11 سال۔ لڑکی کے باپ کے ساتھ حادثہ یہ ہو رہا تھا کہ اس لڑکی کے سوا اس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ 2 بچے پیدا ہوئے اور مر گئے تھے۔ اس نے صوبے دار سے یہ بچہ لے لیا۔ بعد میں جب میں نے لڑکی کے باپ کے بیان لیے تھے تو اس نے بتایا تھا کہ اس نے اس بچے کو نوکر نہیں بنایا تھا، بلکہ اسے اس لیے لیا تھا کہ اس کی بچی کا گھر میں ساتھ رہے گا اور یتیم اور بے آسرا بچے کو پالنے کا ثواب بھی ملے گا۔ اس نے بتایا کہ بچہ صاف ستھرا، سلجھا ہوا اور خوبصورت تھا۔ وہ خوشحال زمیندار تھا۔ ایسے زمینداروں کے ہاں صرف روٹی کی خاطر لوگ خوشی سے نوکری کرتے تھے۔ ان زمینداروں کے طور طریقے بادشاہوں جیسے تھے۔ اس بچے کو اسی زمیندار نے بادشاہی شغل کے طور پر رکھ لیا۔ ملزم نے اپنے بیان میں کہا کہ ان اجنبی لوگوں میں اور اس ماحول میں وہ اتنا گھبرایا کہ ہر وقت وہاں سے بھاگنے کی سوچتا رہا، مگر اسے جب باپ، دادی، ماں اور بہن بھائی کی لاشیں یاد آتیں تو اسے ایسے لگتا جیسے کسی نے اس کا گلا مضبوط ہاتھوں میں دبا لیا ہو۔ کہاں کوئٹہ کا شہر اور کہاں یہ دیہاتی ماحول۔ بچہ بڑے اچھے سکول میں پڑھتا تھا۔ یہاں گاؤں میں پڑھنے پڑھانے کا رواج ہی نہیں تھا۔ اسے گاؤں کے بچے گندے لگتے تھے اور اسے وہاں کی ہر چیز سے ڈر آتا تھا۔ زمیندار اور اس کی بیوی نے اسے اپنے بچے کی طرح رکھا۔ اسے اچھے کمرے میں سلاتے تھے اور اسے اپنی بچی کے ساتھ کھانا دیتے تھے۔ زمیندار کی بچی بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتی تھی اور اسے اپنے ساتھ لگائے رکھنے کی کوشش کرتی تھی۔ وہ اس کی ہم عمر تھی۔ وہ آخر بچہ تھا۔ اس کا ذہن اس ماحول اور اس کے انسانوں کو قبول کرنے لگا۔ سب سے بڑی ضرورت شفقت اور پیار ہے۔ بچے کی یہ ضرورت پوری ہو رہی تھی۔ یہ تو ہو نہیں سکتا تھا کہ اس کے ذہن سے اس کے ماں باپ کی اور کوئٹہ کی زندگی اور یادیں اتر جاتیں۔ اسے جب یہ یادیں آتی تھیں تو اس کے لیے سنبھلنا اور اپنے آپ کو قابو میں رکھنا ناممکن ہو جاتا تھا۔ وہ زمیندار کی بیٹی کے ساتھ کھیلا کرتا تھا۔ بچی اس کی دلی کیفیت کو سمجھنے لگی تھی۔ ایک روز اس بچی نے اسے کہا کہ وہ اسے کوئٹہ کی باتیں سنائے۔ بچے نے اسے پوری تفصیل سے سنایا کہ اس کی ماں کیسی تھی، باپ کیسا تھا، ننھی سی بہن کیسی تھی اور اس کا گھر کیسا تھا، اور وہ کتنے اچھے اچھے کپڑے پہنا کرتا تھا۔ اس نے شہر کی زندگی ایسے انداز سے سنائی کہ بچی کے منہ سے بے اختیار نکل گیا، یہ گاؤں تو بڑے گندے ہیں، ہم بڑے ہوں گے تو ہم دونوں کسی شہر میں چلے جائیں گے۔ بچے کو بچی کی یہ بات بہت پسند آئی، بلکہ اس کے دل میں بیٹھ گئی۔ اس کے بعد بچے نے اسے کوئٹہ کی تباہی کی داستان سنائی۔ یہ اتنی بھیانک اور ہولناک تھی کہ بچی ڈر کر اس کے قریب ہو گئی۔ بچے کے آنسو نکل آئے۔ بچی کے دل میں بچے کی محبت اور زیادہ گہری ہو گئی۔ اس محبت میں ہمدردی زیادہ تھی۔ یہ دونوں گھر میں بھی کھیلتے، کھیتوں میں بھی چلے جاتے اور وقت گزرتا چلا گیا۔ ملزم لباس اور عادات کے لحاظ سے دیہاتی بنتا چلا گیا۔ اسی علاقے کے لب و لہجے میں وہیں کی زبان بولنے لگا، لیکن کوئٹہ اور اپنا گھر اور اپنے ماں باپ اور بہن بھائی دل سے نہیں اترتے تھے۔ ملزم نے تھانے میں مجھے بیان دیتے ہوئے کہا، ان سب کی لاشیں آنکھوں کے سامنے رہتی تھیں، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، غصہ آتا تھا اور دل پر غم کا بوجھ رہتا تھا۔ یہ لڑکی اتنی اچھی تھی کہ مجھے زیادہ دیر غمگین نہیں رہنے دیتی تھی۔ اسے اور کچھ کہنا نہیں آتا تھا تو یہی کہہ دیتی تھی کہ ہم بڑے ہو کر شہر چلیں گے۔ دونوں 15-16 سال کی عمر کو پہنچے تو ملزم گھر کے کام بھی کرنے لگا۔
دیہات میں فصل اٹھانے، بازار بھجوانے وغیرہ سے متعلق کام قابل اعتماد اور عقل مند نوکر کیا کرتے ہیں۔ زمین جائیداد والوں کے کئی کام ایسے ہوتے ہیں جو ہر نوکر سے نہیں کروائے جاتے۔ یہ کام آہستہ آہستہ ملزم کے سپرد ہونے لگے اور وہ دلچسپی سے کرنے لگا۔ اس کی حیثیت گھر کے فرد کی بھی ہو گئی اور نوکر کی بھی۔ لڑکی اب جوان ہو گئی تھی۔ وہ اب ملزم کے ساتھ پہلے کی طرح کھیل نہیں سکتی تھی، لیکن ملزم کے ساتھ اس کی دلچسپی پہلے سے زیادہ ہو گئی۔ وہ اس کے کھانے پینے کا اور کپڑوں کا خود خیال رکھتی تھی۔ چونکہ ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی اس لیے لاڈلی تھی۔ ماں باپ اس کی ہر بات مانتے تھے۔